بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الغاشیہ، اس کی ٹوٹل 26 آیات ہیں۔ 13 آیات کل پڑھی جا چکی ہیں اور باقی 13 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 14 ہے وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور پیالے ہوں گے، جام ہوں گے چھلکتے ہوئے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور تکیے لگے ہوئے ہوں گے قطار میں۔ مصفوفہ صف سے ہے نا، قطار۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور مخملی مسندیں بچھی ہوئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ پچھلی چند آیات سے ایسے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو جنت میں اپنی زندگی گزاریں گے آخرت میں۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ انعامات کا ذکر کیا کچھ پچھلی آیات میں، اور کچھ یہ انعامات ہیں کہ وہاں پر مخملی مسندیں ہوں گی جن پر وہ بیٹھے ہوں گے تکیوں کے ساتھ ٹیک لگا کر، اور ان کے ہاتھوں میں چھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بہترین انعام ہوگا۔ اکواب کوب سے ہے، کوب ایک پیالے کو کہتے ہیں جو بہترین پیالہ ہو، یا گلاس کو یا کپ کو، اس کو کوب کہتے ہیں۔ تو اکواب اس کی جمع ہے۔ موضوعہ ونمارق مصفوفہ، اور تکیے مصفوفتٌ صف میں لگے ہوئے، قطار میں لمبے لگے ہوئے۔ وزرابی مبثوثہ، مخملی مسندیں بچھی ہوئی ہوں گی۔ یہاں سے ایک تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہاں پر جنت میں رکھیں گے تو ان کے لیے اکٹھی ہی مخملی مسندیں بچھا دینا اور قطار میں تکیے لگا دینا، سمجھ یہ آتی ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا رکھیں گے اور اتحاد ہوگا، کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں ہوگی، بیہودہ گفتگو نہیں ہوگی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلام سلام کی آواز آئے گی، کوئی لغو اور بیہودہ بات وہاں پر نہیں ہوگی۔ اور وہاں پر اللہ تعالیٰ اکٹھی مسندیں اور تکیے لگائیں گے اور سب لوگ وہاں پر بیٹھے ہوں گے اور آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے، اور اس گفتگو کے ساتھ ساتھ وہ مختلف قسم کی نعمتوں سے بھی جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا، کیا نہیں، ینظرون، وہ دیکھتے، الی الابل، اونٹ کی طرف، کیفا، کیسے، خلقت، پیدا کیا گیا۔ کیا وہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف، کیفا، کیسے، رفعت، اس کو بلند کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کی طرف، کیفا، کیسے، نصبت، ان کو گاڑ دیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف، کیفا سُطِحَتْ، کیسے اس کو بچھا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ویسے تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو لے لیں تو وہ چیز اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قدرت کو مطلق طور پر اپنے پاس رکھنے والے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ صرف ان 4 چیزوں کا ذکر ہی کیوں کیا ہے؟ جیسا اونٹ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کو مثال دینی تھی سب سے چھوٹے جانور کی اللہ تعالیٰ دیتے جو چونٹی کی صورت میں ہے، یا اس سے بھی چھوٹا مچھر ہے اس کی مثال دے دیتے، یا پھر اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بڑے جانور کی مثال دینی تھی تو اللہ تعالیٰ ہاتھی کی مثال دے سکتے تھے۔ اونٹ کی ہی مثال کیوں دی گئی؟ پھر آسمان کی ہی کیوں؟ پھر زمین کیوں؟ اور اس کے بعد پھر پہاڑ ہی کیوں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ ہم باری باری ان کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اونٹ، یقیناً آپ شاید جانتے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے لیے قرآن میں 13 لفظ استعمال کیے ہیں مختلف جگہوں پر۔ اونٹ کے لیے ابل بھی استعمال ہوتا ہے، جمل بھی استعمال ہوتا ہے، ناقہ بھی استعمال ہوتا ہے، بعیر اور عشار اور ضامر اور بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ سارے لفظ اللہ نے اونٹ کے لیے استعمال کیے ہیں۔ ہم ان سب کا معنی اونٹ کرتے ہیں، لیکن ان میں بڑا فرق ہے۔ جیسے ضامر اور بدن، بدن ایک ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کو قربانی کے لیے بیت اللہ میں لے کر جایا جائے، اور عشار ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جو 10 سال کا ہو، اور اسی طرح ہیم ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جو سخت پیاسا ہو، اور جمل ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جو 5 سال سے زیادہ عمر کا ہو اور خوبصورت ہو، اور ناقہ ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جو جفتی کے قابل ہو چکی ہو۔
ابل ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جو ہر قسم کی اپنے اندر خصوصیت رکھنے والا ہو، یعنی کسی بھی طرح کا آپ اونٹ لے لیں اس کو ابل ہم ضرور کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں پر اونٹ کے لیے کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا، ابل ہی استعمال کیا، اس لیے کہ ابل ہر اس اونٹ کو کہتے ہیں جو زمین پر چلتا ہے، یعنی ہر قسم کے اونٹ کو ہم ابل کہہ سکتے ہیں۔ جیسے انسان ہے نا، اب ہم انسان کہہ دیتے ہیں، لیکن انسان میں پھر آگے کسی کو بچہ کہہ دیتے ہیں، کسی کو بڑا، کسی کو بوڑھا، کسی کو عورت ہم کہہ دیتے ہیں۔ اس طرح مطلق ابل وہ تمام اونٹوں کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان کی طرف کیسے ہم نے اس کو بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں چیزوں کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ عرب میں اونٹ بڑے مشہور تھے۔ اگر کوئی غریب شخص بھی ہے نا تو اس کے پاس اونٹ موجود ہوتا تھا، کم از کم اس کے گزر بسر کے لیے، کہ وہ اونٹ پر مختلف چیزیں لاد کر لے جاتا یا لے آتا، یا اس کے دودھ سے اونٹ نہیں لیتا، اس کے دودھ سے گزارا کر لیا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ تم زیادہ آگے نہ جاؤ۔ جب تم اونٹ کے اوپر بیٹھ کر سفر کرتے ہو تو اونٹ کے نیچے جہاں سفر کر رہے ہو وہ زمین ہے، اوپر تمہارے آسمان ہے، جس پر سفر کر رہے ہو وہ اونٹ ہے، اور عرب میں ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ صرف ان چار چیزوں پر تم غور کر لو، باقی دور نہ جاؤ، یعنی سفر کرتے ہوئے بس وہ چیزیں جو تمہارے سامنے موجود ہیں ان کو دیکھ لو بس۔ یہ چار چیزیں ذکر کرنے کا یہ مقصد تھا۔ عموماً سما قرآن میں آسمان کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہمارے ہاں فلک کو بھی آسمان کے مطلب میں لیا جاتا ہے، لیکن فلک کا مطلب آسمان نہیں ہے، بلکہ فلک کا مطلب ہے فضا، ایسی فضا جس میں ہمارے سیارے گھومتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون، وہ ذات جس نے رات دن کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، یہ سارے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، اپنی اس فضا میں گھوم رہے ہیں۔ فی فلکن، فلک آسمان کو نہیں کہتے، اگر آپ کی یہ غلطی ہے تو اس کو درست کر لیں۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں فلک آسمان کو کہا جاتا ہے، لیکن نہیں، فلک فضا کو کہتے ہیں، اس فضا کو جس میں ہمارے سیارے یا سورج، چاند، ہماری گلیکسیز وہ موجود ہیں، اس کو ہم فلک کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی پہاڑ۔ پہاڑوں کو کیسے ہم نے نصب کر دیا؟ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دیا۔ اب میخیں آپ اگر میخ کہتے ہیں کیل کو، آپ اندازہ لگائیں، ہم کسی چیز میں اگر کیل ٹھوک دیتے ہیں تو اوپر کتنی ہوتی ہے اور نیچے کتنی ہوتی ہے؟ نیچے زیادہ ہوتی ہے کہ اوپر؟ یقیناً نیچے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس زمین میں جو ہے وہ میخوں کے طور پر ٹھوکا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پانی کے اوپر رکھا تو وہ ہل رہی تھی، جیسے پانی پہ عموماً چیزیں ہلتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں میخیں ٹھوکی ہیں، اور وہ میخیں پھر اس کو ساکت کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑوں کو کتنی بلند اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی چوٹیاں رکھی ہیں، اور اگر اتنی بلند پہاڑوں کی چوٹیاں اوپر ہیں تو پھر نیچے وہ تو کہیں زیادہ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ زمین کی طرف کیوں نہیں دیکھتے، کیسے ہم نے اس کو بچھا دیا ہے۔ بالکل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس طریقے سے بچھا دیا کہ کہیں سے بھی آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی کہ وہ ہل رہی ہے یا اس میں کسی قسم کی کوئی حرکت ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا نا کہ اس میں حرکت ہر وقت موجود ہوتی تو شاید انسان اس پر رہ ہی نہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ساکت کر دیا بالکل، حالانکہ یہ پانی کے اوپر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو ساکت کر دیا۔ تو ان چار چیزوں کا ذکر کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ تم لوگ زیادہ دور نہ جاؤ۔ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر سفر کرتے ہو عرب کے لوگوں، تو تمہارے نیچے زمین ہوتی ہے، اوپر آسمان ہوتا ہے اور سامنے پہاڑ ہوتا ہے، بس ان چیزوں کو دیکھ لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور اونٹ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ اونٹ تمام جانوروں میں مختلف جانور ہے، اس کا کھانا بھی مختلف ہے، اس کا پینا بھی مختلف ہے، اس کا بیٹھنا بھی مختلف ہے، حتیٰ کہ اس کے اگر یہ جفتی کرتا ہے کسی سے تو وہ طریقہ بھی اس کا مختلف ہے، بیٹھتا بھی اپنے ایک خاص انداز سے ہے، اور کھانا پینا اگر اس کو ایک ہفتہ بھی نہ دیا جائے تو پرانا جو کھانا پینا ہوتا ہے اس پر یہ گزارا کر لیتا ہے۔ اللہ نے اس کے جسم میں ایک ٹینکی رکھی ہے، وہاں پر یہ پانی جمع کر لیتا ہے اور پھر اس کو پیتا رہتا ہے۔ صحرا میں سفر کرتا ہے نا، تو اس لیے بڑے کافی دنوں تک یہ سفر کرتا چلا جاتا ہے اور پانی کی اور کھانے کی اس کو ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس لحاظ سے کھانا پینا اور باقی دوسرے طریقے اس کے باقی جانوروں سے مختلف ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس لیے اونٹ کا ذکر کیا ہے۔ اور ابل ہی لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ ابل مطلق تمام اونٹوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فذکر، آپ ان کو نصیحت کیجئے۔ انما انت مذکر، انما بے شک آپ مذکر نصیحت کرنے والے ہیں۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے
جو ہے وہ جہنمی لوگوں کا ذکر کیا، اس کے بعد جنتی لوگوں کا ذکر کیا، پھر اپنی نشانیوں کا ذکر کیا۔ یہ تمام باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی ان کو یہ تمام باتیں تو میں نے بتا دی کہ جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، اور پھر اللہ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اس کی نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اب کہا کہ آپ ان کو نصیحت کیجئے، یہ ساری چیزیں ان کو پہنچائیں اور اس کے ساتھ ساتھ نصیحت کیجئے، کیونکہ آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے۔ لستا نہیں ہے علیہم آپ کے ذمے بمسیطر ان کو کھینچ کر لانا، آپ کو ان پر دروغہ یا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان کو کھینچ کر لائیں، نہیں، آپ کا کام صرف اور صرف ان کو نصیحت کرنا ہے، ان کو بتانا ہے۔ اگر وہ مان لیتے ہیں تو ٹھیک، اگر وہ نہیں مانتے تو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک لوگوں سے لڑتا رہوں گا جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ دیتے، لیکن جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے پھر مجھ سے اپنا مال بھی بچا لیں گے، مجھ سے اپنی جان بھی بچا لیں گے، ہاں ان کے دل کا معاملہ وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ یعنی ایک شخص ظاہراً لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، اب اگر وہ منافق بھی ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اب اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ عبداللہ بن ابی کتنا بڑا منافق تھا، سب جانتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ صحابہ نے کئی بار کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یا باقی صحابہ نے، اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیں، ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ کلمہ گو کو جو ہے وہ نبی اپنے ہی ساتھیوں کو وہ مار رہا ہے۔ جو شخص کلمہ پڑھ لینا اس پر کسی بھی قسم کا ہاتھ اٹھانا یا کسی بھی قسم کا اس کے خلاف ایکشن لینا یہ منع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی نے انہوں جنگ کے لیے بھیجا، تو لشکر میں موجود تھے، ایک کافر کے پیچھے بھاگے، تو کافر آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے، اچانک بھاگتے بھاگتے اس کافر کو پکڑ لیتے ہیں، اور جیسے ہی اپنی تلوار بلند کرتے ہیں نا وہ کافر کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو یہ صحابی پھر بھی اس کو مار دیتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر اپنا پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میں اس کے پیچھے بھاگا اور وہ بھاگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی اس کا پورا واقعہ سن رہے ہیں، کہتا میں اس کے پیچھے بھاگا اور جب میں نے اس کو پکڑا نا، تلوار اٹھائی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن میں نے پھر بھی مار دیا۔ اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم نے اس کو مار دیا حالانکہ اس نے کلمہ پڑھا تھا؟ کہتا اللہ کے نبی میری تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا اس نے کلمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشققت قلبہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے تمہاری تلوار کے ڈر سے یہ کلمہ پڑھا تھا؟ تم نے اس کو مار دیا اور اس نے کلمہ پڑھا؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی بار بار یہ جملہ ادا کر رہے تھے، کیا تم نے اس کو مار دیا اور اس نے کلمہ پڑھا تھا؟ یہ کلمہ قیامت کے دن تم سے سوال کرے گا۔ تم نے اس کو مار دیا اور اس نے کلمہ پڑھا تھا، یہ کلمہ قیامت کے دن تم سے سوال کرے گا۔ بار بار اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے سوچا کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوتا، میں آج ہی مسلمان ہوتا اور یہ واقعہ میرے ساتھ پیش ہی نہ آتا، اتنی شرمندگی ہوئی مجھے، اور پھر میں نے اللہ سے توبہ کی۔ بہرحال جو شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے نا اس کے بعد وہ اسلام کے دائرے میں ہمارے لیے داخل ہو چکا ہے۔ اگر وہ نفاق بھی کرتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ تو ہمارا کام ہے صرف اور صرف ان کو نصیحت کرنا، کھینچ کر لانا، مارنا، پیٹنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اے نبی آپ نصیحت کیجئے، آپ کے ذمے صرف نصیحت کرنا ہے، آپ ان پر کوئی دروغہ یا نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ الا، ہاں مگر، من جو شخص تولا منہ پھیر لیتا ہے، وکفر اور انکار کرتا ہے، جو روگردانی اختیار کرتا ہے اور کفر کرتا ہے، انکار کر لیتا ہے، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے، عذاب الاکبر، بہت بڑا عذاب۔ ایک دنیا کا عذاب ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب ہوتا ہے، تو آخرت کے عذاب کو عذاب اکبر کہا گیا ہے۔ سورہ قلم میں بھی عذاب اکبر کہا گیا ہے اور یہاں پر بھی کہا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے، عذاب اکبر، بہت بڑا عذاب۔ تو کہا کہ جو شخص پھر جاتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے اور انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے، بہت بڑا عذاب۔ آپ کے ذمہ صرف نصیحت کرنا ہے، کھینچنا، مارنا، پیٹنا یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، باقی اگر وہ اس کے باوجود کفر کرتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہمارے ذمے، بے شک ہماری ہی طرف ایابہم ان کا ٹھکانہ ہے، یعنی ہماری ہی طرف ان کا آنا ہے۔ ثم پھر ان، بے شک علینا ہمارے ہی ذمے ہے، حسابہم ان کا حساب، جب وہ ہمارے پاس ہی آئیں گے تو حساب بھی ہمارے ذمے ہی ہے اور پھر ہم ان کا حساب کر لیں گے۔ تو یہ آیات اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ ہمیں
مسلمانوں کو دعوت دینی چاہیے اور یہ فریضہ ہمیں ادا کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے اگر تمہیں ایک آیت بھی پہنچتی ہے اس کو آگے پہنچا دو، یہ لازم اور ضروری ہے۔ اصل میں قرآن میں یا حدیث میں جہاں بھی امر کا صیغہ استعمال ہونا وہ حکم ہوتا ہے اور وہ لازم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بلغوا، پہنچا دو، حکم دیا جا رہا ہے۔ تو مطلب تمہیں ایک بھی حکم کا پتہ لگتا ہے اور تمہارے سامنے کو اس کے خلاف کرتا ہے تو تمہارا کام ہے اس کو بتا دینا۔ اگر وہ نہیں مانتا تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، تمہارا کام ہے اس کو آگاہ کر دینا کہ جناب یہ کام ایسے ہے اور اس کام سے باز آ جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ اس صورت میں یہی حکم دے رہے ہیں۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور جام ہوں گے چھلکتے ہوئے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور تکیے ہوں گے قطار میں لگے ہوئے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور مخملی جو دسترخوان ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بچھائے ہوں گے۔ أَفَلَا يَنظُرُونَ، کیا پھر نہیں دیکھتے وہ لوگ، إِلَى الْإِبِلِ، اونٹ کی طرف، كَيْفَ خُلِقَتْ، کیسے اس کو پیدا کیا گیا، وَإِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف، كَيْفَ رُفِعَتْ، کیسے اس کو بلند کر دیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کی طرف، كَيْفَ نُصِبَتْ، کیسے ان کو گاڑ دیا گیا، وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف، كَيْفَ سُطِحَتْ، کیسے اس کو بچھا دیا گیا۔ فَذَكِّرْ، تو آپ نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، بے شک آپ کے ذمے صرف نصیحت کرنا ہے، لستا، نہیں ہے، علیہم، آپ کے ذمے، بمسیطر، ان کو کھینچ کر لانا، یا آپ ان پر دروغے نہیں ہیں، نگہبان نہیں ہیں، الا، مگر، من، جو شخص، تولا، پھر جائے، منہ پھیر لے، وکفر، اور انکار کر دے، فیعذبہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے، العذاب الاکبر، بہت بڑا عذاب۔ اکبر یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے نا، اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، جیسے عموماً کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، اور اللہ اکبر اس میں استعمال ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر ہم کہیں نا اللہ کبیر، اللہ بڑا ہے، مطلق کوئی بھی چیز بڑی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، تو اکبر سب سے بڑا عذاب اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے۔ ان الینا، بے شک ہماری ہی طرف، ایابہم، ان کا واپس لوٹنا ہے، ثم، پھر، ان علینا، بے شک ہمارے ہی ذمے ہے، حسابہم، ان کا حساب لینا۔